الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید مسعود شاہ جامعہ صدیقیہ نوتیہ جدید پشاور آپ حضرات سے مخاطب ہوں، اور حج ٹاکس 2026 گروپ کی طرف سے اور علی بھائی کی طرف سے اس نئے سلسلے میں میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس نئے سلسلہ آج سے جو شروع ہونے والا ہے منزل حج تک، ہمارے اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو عازمین کرام 2026 کا حج ادا کرنے جا رہے ہیں، تو ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ ہمارے سب عازمین کا یہ حج وہ حج مبرور ہو اور حج مقبول ہو۔ تو یہ حج مبرور اور مقبول کیسے ہو، اس کے لیے یہ سلسلہ منزل حج تک کے نام سے ہم نے شروع کیا، اور اس سلسلے کا بنیادی مقصد یہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا ہر دن ایک ایک سبق، ایک ایک پڑاؤ، جیسے ایک مسافر چل رہا ہوتا ہے اپنی منزل پر اور اس کی منزل دور ہو تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی منزل طے کرتا ہے اور ایک جگہ ٹھہرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، پھر چلتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ منزل حج تک کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ہم پڑاؤ کی شکل میں روزانہ ایک ایک پڑاؤ ہم چلتے جائیں گے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے عازمین ہیں وہ حج کی تیاری بھی کریں اور اپنے معمولات کو بھی وہ جاری رکھ سکیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سیکھنا ہوگا، تو نہ تو ان کے دفتر کے معمولات میں، نہ گھر کے معمولات میں، اور نہ کسی اور معمول پہ اتنا فرق بھی آئے گا، اور وہ غیر محسوس طریقے سے انشاءاللہ حج تک سارے احکامات، مناسک، انتظامی امور انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو پہلا پڑاؤ، پہلا عنوان ہے، وہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ حج کے لیے ہم ذہنی اور روحانی تیاری کیسے کریں۔ تو اس سلسلے میں معزز عازمین کرام، حج کا سفر یقیناً انتہائی سعادت مندی کا سفر ہے۔ کتنے مسلمان دنیا میں بسنے والے ہیں، ان میں سے چند مخصوص حضرات کو اللہ جل شانہ اس سفر کے لیے چنتے ہیں، اور پھر سعادت مندی کا سفر کیوں نہ ہو جب حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ ماں سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ تو یقیناً یہ ایک سعادت مندی کا سفر تو ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارا یہ حج مبرور کیسے بنے، ہم 100% اس سعادت مندی کو حاصل کرنے والے کیسے بن جائیں۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اس کے لیے ہمیں مکمل تیاری کرنی ہوگی، اور یہ بات بالکل واضح اور اس میں دو رائے نہیں کہ حج کی ادائیگی کے لیے سامان اور ظاہری تیاری بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو یہ کوئی بھی سفر نہیں ہو سکتا، ایسے حج کا سفر بھی سر انجام دینا اور یہ مشکل ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ حاجی اپنے دل کو عاجزی، صبر اور شکر سے بھر کر جائے۔ یہ مبارک سفر یقیناً برداشت کا ہے، اس میں مشقتیں آنے والی ہیں، اس کو ہم نے خوش دلی سے برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مشقت کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ انشاءاللہ جنت۔ اس میں ایثار، اپنے ساتھیوں کے لیے ایثار، ان کے ساتھ محبت، ان کے لیے قربانیاں، اور سب سے پہلے یہ اور سب سے اہم یہ کہ اللہ کی رضا کی طرف جانے کا آسان ترین راستہ منتخب کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روحانی تیاری کا پہلا منزل وہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس حج کے سفر کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سفر ہمارا کیسے بہترین ہوگا، اس کے لیے چند نکات کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہر چیز سے مقدم ہے وہ ہم اپنی نیت کو صاف اور خالص کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، بعض مرتبہ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ تو ہماری نیت اس حج کرنے سے صرف یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا مقصد نہ تو کوئی دکھاوا ہو کہ بھئی کل ہمیں لوگ حاجی صاحب کہہ سکے،
اور نہ ہمارا یہ حج ایک رسم کے طور پر ہو کہ جی ہمارے خاندان میں سب لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، سب حاجی حضرات ہیں تو ہم بھی یہ حج کر لیں تاکہ وہ رسم پوری ہو جائے اور ہم بھی حاجیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ تو ان چیزوں سے، ان قسم کے غلط خیالات سے اپنے ذہن کو پاک صاف کرنا ہے، اور یہ پکا فیصلہ کرنا ہے کہ اس حج میں نے اپنے خالق اور مالک کو راضی کر کے ہی آنا ہے اور اپنے رب کو منا کر ہی آنا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو اس سفر میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ہوگا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس سفر میں ہم نے صبر اور برداشت کو اپنا مستقل ساتھی بنانا ہے۔ حج کے دوران جو ہمارے اوپر آزمائشیں آ سکتی ہیں مختلف شکلوں میں، رش کی صورت میں کئی جگہوں پر بہت زیادہ رش ہوگی، گرمی کا موسم ہے گرمی بھی آئے گی، تکن بھی آئے گی، کیونکہ ایک ایک دن میں شاید ہمیں 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر تک پیدل بھی چلنا پڑے۔ اس کے علاوہ ہمارا مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ واسطہ آئے گا، کبھی ایسے ہوگا کہ کمرے میں جی ایسے ساتھی ہوں گے کہ وہ ہمارے مزاج کے نہیں ہوں گے، ان کو گرمی لگے گی ہمیں نہیں لگے گی، ان کو سردی گرمی، تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے اور اس کے لیے ابھی سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ ہم روزانہ زندگی میں ابھی سے صبر کی مشق شروع کر دیں، اپنی آسائش والی زندگیوں کو تھوڑا بہت چھوڑ کر سادگی کی طرف آئے، تاکہ حج کے دنوں میں ہمیں یہ تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ مثلا تھوڑی دیر اے سی چھوڑ کر عام کمرے میں بیٹھ جائیں، اتوار کے دن ہماری چھٹی ہے، ہم نے واک کرنی ہے تو دھوپ میں تھوڑا سا چلیں پھریں، اور سر پر کوئی کپڑا نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، ویسے ہی ہم دھوپ میں چلیں، اس کی مشق کریں۔ اسی طرح کبھی کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو جائیں اور وہاں پر ہمارے لیے یہ مشقت برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ تو ذہنی تیاری تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی تیاری بھی مکمل ہونی چاہیے۔ تو روحانی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ابھی سے پنجگانہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی کوشش شروع کر دیں۔ مرد حضرات یہ پکا عزم کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے باقاعدہ 5 وقت نماز کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ غسل اور وضو کے مسائل سیکھنا یہ تو عام زندگی میں ویسے بھی ضروری ہے، تو ابھی سے ہم علماء کے ساتھ، مستند علماء کے ساتھ بیٹھ کر اپنے غسل اور وضو کے طریقوں کو سیکھ لیں۔ نفلی عبادات کے اپنے آپ کو عادی بنا دے، اشراق، چاش، تہجد، تحیت المسجد، تحیت الوضو کا اہتمام، قرآن مجید کی تجوید کو قرآن مجید کا تجوید کے ساتھ پڑھنا، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر، مسنون اذکار کی پابندی، کثرت سے درود شریف کے اہتمام کا اپنا معمول بنانا۔ اور اسی طرح میری اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ تو باجماعت نماز نہیں پڑھتی، لیکن کم از کم وہ یہ اہتمام شروع کریں کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو ہم اپنی کوکنگ کو، صفائیوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح ہم نے حرمین میں باجماعت نمازیں ادا کرنی ہیں تو ابھی سے باجماعت نماز کا طریقہ سیکھ لیں، سری نمازوں میں کیسے پڑھتے ہیں، جہری میں کیسے پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ رکعت نکل جائے کیسے پڑھیں گے، تو ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اور آخری نقطہ جو بہت اہم اور ضروری ہے اور جس کے لیے ہمارا یہ منزل حج کا سلسلہ بھی ہے کہ ہم حج کے تمام مناسک کو مستند علماء سے سیکھ کر جائیں اور یہ عزم لے کر جائیں کہ فرض اور واجب تو نہیں چھوٹے گی، لیکن ہم انشاءاللہ کوئی سنت اور مستحب کو بھی چھوڑنے کی روادار نہیں ہوں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہر فرض، سنت، واجب اور حتیٰ کہ مستحب عمل کی بھی پوری کوشش کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا پہلا پڑاؤ، پہلا سبق تھا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔